بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ادب کے حوالے سے بحث کی تھی اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ ادب کیا ہے، ادب ہم کیسے پڑھیں گے، ادب کے لیے یا ادب کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، اور جو آخری ہمارا سوال تھا وہ ادب کی افادیت اور ادب کی اہمیت پر تھا۔ آج کا لیکچر ہمارا مشتمل ہوگا سماج، ادب اور ادیب، یعنی کس طرح ادب جو ہے وہ سماج سے متاثر ہوتا ہے، ادیب سماج سے متاثر ہوتا ہے، معاشرے سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ ادب پارہ تخلیق کرتا ہے۔ اس کو ہم آج کے لیکچر اس پر ہم بات کریں گے، ہم بحث کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سماج کیا ہے۔ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو تاریخ سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ انسان غاروں میں رہائش پذیر تھا اور وہ اپنی ضروریات کو محدود پیمانے پر وہ انسان پورا کر رہا تھا۔ ان ضروریات یا جو وہاں انسان چاہ رہا تھا، تو ان ضروریات زندگی کے لیے پورا کرنے کے لیے انسان نے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات بنائے، میل جول قائم کیا، اور اسی طرح سماج کی بنیاد رکھی گئی۔ یعنی انسان کو یہ ضرورت تھی کہ اب میں نے کھانا کھانا ہے، زندگی بسر کرنی ہے، تو اس کے لیے ایک انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ تعلقات بنائے، اس انسان سے سیکھا، یعنی دونوں نے ایک دوسرے سے سیکھا، اور یہ دونوں اس پر متفق ہو گئے کہ ہاں، اگر زندگی گزارنی ہے، بسر کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، تو اس کے لیے آپس میں رہنا ہوگا، اور رہنے کے لیے معاشرے کا ہونا، سماج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں انسان کی شناخت بنتی ہے، اور اس شناخت کی بنیاد سماج ہے۔ یعنی سماج کی بدولت انسان کی پہچان سامنے آئی اور زندگی گزارنے کے مختلف جو ذرائع ہیں وہ تلاش کیے۔ تو سماج جو ہے وہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہم مراد لیتے ہیں محفل، مجلس، انجمن، ایک ساتھ رہنا، اکٹھا رہنا، یہ ہم معنی مراد لیتے ہیں۔ اور سماج کو جس طرح آپ کے علم میں ہے، سماج کو انگریزی میں سوسائٹی کہا جاتا ہے، معاشرے کو سوسائٹی۔ تو جو نتیجہ سامنے آیا، ہمارے سامنے جو نتیجہ آیا وہ یہی ہے کہ سماج سے مراد رسم و رواج ہے، اخلاقیات ہے، عادات ہے، افکار ہے، تصورات ہے، فلسفہ حیات ہے، نظام حیات ہے، یا ایک ایسا طریقہ ہے زندگی بسر کرنے کا جس کے تحت انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ بات سامنے آئی کہ سماج ہی کی وجہ سے ایک انسان کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی،
دوسرے انسان کے دلوں میں معاشرتی سماجی جذبات سامنے آئے اور ایک دوسرے کی مدد شروع ان انسانوں نے مدد شروع کی. تو انسان عام ہے. یہ ہم نے بحث کی تھی کہ اس ادب میں انسان کو بڑی اہمیت حاصل ہے، فرد واحد کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اور آج یہاں بھی یہ بات سامنے آئی کہ سماج کے لیے انسان کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ایک بڑے اچھے نقاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ سماج ایک انسانی پروڈکٹ ہے. یعنی انسان اور سماج یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے. اس گفتگو کو ہم صدیقی صاحب کے اس اقتباس کو سامنے رکھ کر اور بھی مدلل بنانے کی کوشش کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ وسیع معنی میں سماجیات ان آپسی تعلقات کا مطالعہ ہے جو لوگوں کے میل جول کا نتیجہ ہے. انسان پیدائش سے لے کر موت تک، وہ کہتے ہیں کہ انسان پیدائش سے لے کر موت تک کسی نہ کسی صورت اپنے سماج سے وابستہ رہتا ہے. تو صدیقی صاحب یہی کہتے ہیں کہ انسان سماج کے لیے اور سماج انسان کے بغیر نامکمل ہے. اور اس بات کی وضاحت ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فرد جو ہے سماج کا وہ بنیادی عنصر ہے جس کی یکجائی ایک سماج کی تشکیل کرتی ہے. اور سماج کا جو مجموعی رویہ ہے وہ افراد کے رویوں کا عکس ہو. وہ رویہ مجموعی افراد کے رویوں کا عکس ہوتا ہے. تو یہ بحث بھی سامنے آئی کہ یہاں بھی انسان کی بڑی اہمیت ہے اور انسان ہی کی بدولت سماج ترقی کرتا ہے. سماج ایک دور سے دوسرے دور میں داخل ہوتا ہے. جس طرح آغاز میں انسان شکار کرتا تھا، مہارت حاصل کی، شکار کرنے میں بڑی جو ہے وہ مہارت حاصل کی. پھر شکار کے بعد جو ہے وہ زراعت کا پیشہ انسان نے اختیار کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایڈوانس طریقہ سامنے آیا کھیتی باڑی میں، اور اس ایڈوانس دور سے کارخانوں کا دور شروع ہوتا ہے. دیکھیں تو جس طرح سماج میں تبدیلی آتی ہے تو وہ تبدیلی آپ کو انسانی رویوں میں، انسانی شخصیت میں اور انسانی سوچ میں بھی آپ کو وہ تبدیلی ملے گی. تو سماج کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان بھی ترقی کرتا ہے. اور کارخانوں کے بعد جو ہے ہمارے ہاں ایک ماڈرن دور ہے، اور ماڈرن دور کے بعد ہمارے ہاں پوسٹ ماڈرن دور ہے. ہمارے جو انشاءاللہ اگلے لیکچر ہوں گے تو ان لیکچر میں ہم یہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایک ارتقائی سفر تھا کہ سماج کس طرح یہ شکار سے نکل کر ایک پوسٹ ماڈرن دور میں جو ہے ہم آج کل زندگی گزار رہے ہیں، ایک پوسٹ ماڈرن سماج کا ہم حصہ ہے. اسی طرح ادب بھی، ہم پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ ادب جو ہے وہ انسانی احساسات، تجربات کا تحریری عکس ہے. اور یہ بھی ہم کل بتا چکے تھے کہ ادب زندگی کو ایک نیا راستہ دکھاتا ہے. ادب کے ذریعے سے ہم دوسرے انسانوں کے تجربوں اور مشاہدوں میں شریک ہوتے ہیں اور ان کی
جو کہانیاں ہیں وہ ہمیں اپنی کہانیاں معلوم ہوتی ہے. یہ ہماری بڑی بحث ہوئی تھی ادب کے حوالے سے. یہاں ہم اس بحث کو اور بھی واضح کرنے کی کوشش کریں گے. اور فاروقی صاحب نے ادب کے بارے میں جو کہا تھا کہ ادب جو ہے زندگی کا اظہار ہے، ادب زندگی کا اظہار کرتا ہے، یہ فاروقی صاحب نے کہا تھا. اور اس بحث کو بنیاد بنا کر ارسطو نے کہا تھا کہ ایسا شخص جو سماج میں نہیں رہ سکتا، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ کو اپنے لیے مکمل سمجھتا ہے، تو ارسطو کہتے ہیں کہ وہ ضرور کوئی درندہ ہے یا کوئی خدا ہے. تو وہی بات سامنے آئی کہ سماج اور ادب ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے. ادب اور سماج کا رشتہ بہت گہرا ہے. ادب اپنے سماج کا رد عمل ہے، اور اسی طرح ادیب اپنی ذات سے ہوتے ہوئے اپنے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر معاشرے کے ادب میں مخصوص روایات، اشتراکات اور موضوعات ملتے ہیں. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو موضوعات ہے یہ سماجی اثرات سے، سماجی رویوں سے، سماجی محرکات سے ہم الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ادیب وہی لکھے گا جو سامنے کی چیزیں ہیں، وہی بیان کرے گا جو سامنے ہے. اس کو محمد حسن صاحب نے بڑی تفصیلی جو ہے وہ اس حوالے سے بحث کی ہے. یہ ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ ادبی سماجیات کے بغیر ادب کی تکمیل کا احساس و ادراک ممکن نہیں. کم سے کم اس کے ایک پہلو سے محرومی لازم ہو. یعنی سماجیات جو ادبی سماجیات ہے، بغیر ادبی سماجیات کے بغیر ادب کی تکمیل جو ہے وہ ناممکن ہے. تو سماج اور ادب ایک دوسرے کے لیے ہم یہ خلاصتاً کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے. سماج کی تشکیل سے ہی ادب کا وجود ہے. ادب کا تعلق انسانی زندگی سے ہے، اور انسانی زندگی کا جو سرچشمہ ہے وہ سماج ہے، وہ معاشرہ ہے. یعنی انسان ہوگا تو ادب بھی، اور سماج ہوگا تو اس سماج کو بنیاد بنا کر ادب پارے تخلیق ہوں گے. اچھا اور بہترین ادب وہ ہے جس میں سماج کی، معاشرے کی پوری تصویر ہمارے سامنے آتی ہو. انسانی زندگی کی پوشیدہ جو پرتیں ہیں، ان پرتوں کو سمجھنے کے لیے سماج کی تفہیم ضروری ہے، کیونکہ ادیب جو ہے اسی سماج کا، اسی معاشرے کا فرد ہوتا ہے. یہ ہم نے پہلے بھی یہ بحث کی کہ سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے وہی ادیب تخلیق کرے گا. پشاور میں امن ہے، خوشحالی ہے، یہاں یہ ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں جو ہے وہ غم کی بات نہیں ہوگی، جدائی کی بات نہیں ہوگی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو ادب پارہ تخلیق ہوگا تو وہاں جو مسرت اور لطف والا جو رویہ ہے وہ اس کی ڈومیننسی ہوگی، اور جو غم کے رویے ہیں تو وہ کم ہوں گے. اور وہی ادیب کشمیر جا کے ادب پارہ تخلیق کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہاں غم، آنسو، افسوس، جدائی کے عناصر ہوں گے. تو وہی بات سامنے آتی ہے
کہ سماج کو دیکھ کر ادب تخلیق ہوتا ہے. تو یہ ہماری مختصر سی بحث تھی جو ہم نے کی، اور اس لیکچر کا دوسرا حصہ ہم انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے.